سبحان اللہ. شہر رمضان
یہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ کر کے ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر اس کتاب مقدس کو، اس کتاب معظم کو کہ جیتے ہیپ ہر پڑھتے ہوتے نیکیاں اللہ پاک عطا فرمائے۔ لفظ بچے لفظ حرفوں کو ملا کے بڑھتے، حرفوں کو ملاؤ مت لفظ بڑھتے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، یعنی چھ بندے نے الف لام میم صرف اتنا تلاوت کر دیتے، کوئی یقین کر دیتے جو انہیں نامہ اعمال کے اندر تری نیکیاں لکھی گئے، تری گناہ معاف کی گئے، تری درجات بلند کی گئے۔ اللہ نے یہ مہینہ میرا سب کو عطا فرمائے، یہ سمجھو کہ رب کی بخشش کا سیزنل پروگرام، سیزن یہ سیزن کے اندر ہر شے عام بھی ہوتی ہے تے سستی بھی ہوتی ہے۔ گندم کا سیزن ہے، انہیں ہمارا گندم عام بھی ہے تے سستی ہے۔ وہ سارے رسمی باپڑے پالیسی ایسی میں ہونا، لیکن رب کی قدرت کے رب نے عام دی ہے، عام ہے۔ ورنہ اس مہینے کے اندر بھی گناہ گار دے گناہ دیا اللہ کی بخشش کا سلسلہ۔ حدیث پاک کے اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سارا سوال گناہگاروں کو حکم ہے کہ اللہ کے دروازے پہ آمن، سیاہ کار اللہ کے دروازے پہ آمن، خطا کار اللہ کے دروازے پہ آمن، گناہ کرنے والے اللہ کے دروازے پہ آمن، لیکن مالک کی نظر فرماتے اے لوگوں جو ہی پہلی رات رمضان مبارک دیا مجھے فرابہ منادن نگار دے منادی، نگار دے منادی، آواز دے منادی، یا باغی شر اے شر کو بدھانے والا رک جا، اے خیر کی دعوت دے والا آؤ اللہ دے ہوئے دلتے اج دنیا میں اج رب دی رحمت تیرے دروازے کھٹکھٹے سی، اللہ دی رحمت تیرے کنڈے کھٹکھٹے سی، مالک کے بندے سر ملائکۃ اللہ کی دل کی اے میرے فرشتے ہو، خیر جاؤ شہر دے اندر، محلہ دے اندر، دنیا دے اندر، مسیح دے اندر، جے روزے دار میرے نام دے روزہ رکھے گئے انہاں دیاں دعاواں دے اُتے آمین آکھو۔ سبحان اللہ۔ دعا حضور دا امتی منگے، دعا حضور دا امتی منگے، آمین قبولیت دا مانا، آمین فرشتے اللہ کو حضور عرض کریں، اللہ اس امت محمدیہ دیا دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان پہلی بات میرے رسول میرے بزرگوں تیرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ترے حصیاں کے اندر تقسیم فرمایا، ایک پہلی ادا دیوار، درمیان کی ادا دیوار، آخر کی ادا دیوار۔ میرے آقا نے فرمایا اولہ رحمت وأوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اے لوگوں، ان کا پہلا دہاتا
سی جے دل وچ مغفرت دی طلب ہو سی اگر سارے دل وچ طلب ہی نہیں ہے کہ اللہ سب کو معاف فرماوے حضرت نصیحت ہے خیر سے رب بخشے خیر سے جنہیں سے لوگ روپائی چوبے سوتی کا جائے بس خیر مدنی کی کوئی فلسفہ سا کرے بس رب بخشے سی بھائی بخشے سی تے صحیح بیمار تو ٹھیک ہے شفا کا اللہ نہیں ہے لیکن سبب اختیار کرنے کے لیے کرنا ڈاکٹر کو بنو حکیم کو بنو طبیب کو بنو دوائی گھنو باقی شفا کو دس اللہ دس آسما دے دیا دوائیاں اثر بھی نہیں کریں گے تو اسباب کی دنیا اسباب کو اختیار کرنا لیکن صحیح دنیا کے معاملے آتے ہیں یار گھر میں بیٹھے ہیں لیکن مزدور ہی نہ کرے تو رزق روزی کتوں مل سی جے تک ملازمت تے نہ رسو رزق روزی کتوں مل سی جے تک دکان نہ کھلے سو کاروبار نہ کرے سو روٹی پانی کیویں چل سی آدھے نہیں تے دین دے معاملے بس رب بچ کے وہ بھائی نماز پڑھو وہ خیر روز ہے کوئی رات نماز نہیں رکھیے روزہ رکھو وہ خیر روز ہے کوئی رات روزے کے رکھیے زکات ادا وہ خیر روز ہے کوئی رات زکات ہی رکھیے دنیا کے معاملے تک لاؤ کرے دے کوشش کریں گے سائن کریں گے مجبور کریں گے دماغ لگیں گے وجود لگیں گے جسم لگیں گے دین کے معاملے بس دور لاہور بنی بوڈی لگا کرے ہر گئے کو پڑتا ہے لاہور بنتی ہے لیکن بات بھی ہاتھ کا کھڑا ہے جب لاہور 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 پتہ دار میں مجھے نہیں بجنے بورڈ لگا کھڑے لیکن وہ اپنی آواز نہیں لگ کہ دین کی آواز نام بستے گی بول بھی سارے بول کے گھیرنا سکتے وہ چیزاں صحیح ہے گناہ جی بارشان کی گئی حضور علیہ السلام نے منع فرمائے انہیں اپنے کمرے چکٹ تبلیغ میں اور مسیح سے نہ فریادہ روڑ کا جان بچا نہیں یعنی مسیح کے آگو جہان ساری بالا کی ویسی تھی حالانکہ تو خیر و برکت دی جگہ جیسا کہ سامنے دروازہ ہے سامنے تاریخ فقار سے اللہ رکھے صبح کی نماز دینے میں پڑھائیے ایک کی کو دیے میں کرو نماز پڑھا کے دعا کی میں نے اگر اس کی تک نہیں پہنچا جو دعا کے اونچے تھے ذہن کے اندر وفات ہو گئی ایسی پیاری موت ایسی سونی موت نماز بھی پڑھی گئی فرض کی ادائیگی ہو گئی دعا کی گئی اور خانہ خدا کی بھی قائم نہیں گئے آگے احتیاط دعوت یہ نہیں ہے صحیح اگر کوئی معاملہ کہیں ہمارا مسئلے کو مجبوری دیتا ہے آخر کہ مسجد وہ جگہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا اللہ فرماتے ہیں جہاں یہ داخل ہو کر امن پا سبحان اللہ خوف
خوف مسلط کی جائے گا. میرے دوستوں نے بزرگوں میں گزارش کرنا کہ اللہ نے مہینہ رکھا فرمائے اس والے کے نبی صدر کرام میں احسان میں کہ اصل کو اس مہینے کے اندر اللہ نے ذمہ سلامت رکھے کئی لوگ جنہیں پچھلے سال زندہ ہے اس سال بھول گئے اس نعمت کو محروم ہو گئے. اجر مالک کے نبی صدر نے یہ موقع عطا فرمائے. میرے دوستوں میرے لوگوں اس مہینے کو نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے اصل لوگ تحریر کرو کوشش کرو سعی کرو کہ مالک کے اندر سانیہ بدعمالیہ کی وجہ کر کے سانیہ ناراضی سانیہ بدعمالیہ کی وجہ کر کے سانیہ غلطیاں کی وجہ کر کے سانیہ قصوروں کی وجہ کر کے جناب مالک سرکار ناراض مل کے مجھے حضور قربا کرو مل کے مجھے حضور معافی مانگو. میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ اللہ فرق دے آئے لوگوں انہیں پردہ سے بخشش کا سیزن پڑے گی سارا سال کا اپنے حکم دیتے نیک ہوتے آؤ میرے دروازے دیتے آؤ. کہ جو ہی پہلی رات رمضان کی شروع کی میری رحمت تمہارے کنڈے گھٹ کریں گے تمہارے دربارے گھٹ کریں گے اور میری رحمت آواز دیتی ہے اللہ حل مستغفرین اللہ حل مسترزقین اللہ حل مبتدین فعافیہم اللہ قضا وعلا قضا. ہے کوئی میرے کو بخشش مانگنے والا ہے کوئی میرے کو مغفرت مانگنے والا ہے کوئی میرے کو رزق مانگنے والا ہے کوئی میرے کو مصیبت کو نجات مانگنے والا ہے کوئی میرے کو رزق کی تنگی کی وجہ کر کے رزق کی فراخی مانگنے والا رزق کے اندر برکت مانگنے والا اللہ تعالیٰ یہ جو اولاد مانگنے والا جو بھی ضرورت ہے ان کی آوے اللہ تیرے منظر کے اندر دیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرم کے اندر دیر نہیں ہو سکتی. میرے دوستوں میرے لوگوں مالک کے نبی نے ایک مہینہ فرمایا میرے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصوموا یومہا وقوموا لیلہا. اس مہینے کے اندر دن کو روزہ رکھو ایک رات کو قیام کرو. صوموا یومہا دن کا روزہ رات کا قیام یہ جو ہے تیسرا دن میں دوسرا کرے سو میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جے بندے نے دن کا روزہ رکھا ایمان دیال تے اپنا احتساب کرے ہوئے غفر له ما تقدم من ذنبه انہیں پچھلے گناہ سارے اللہ پاک معاف کر چکے سی. سبحان اللہ. ومن قام تے جڑا کھڑا ہوا رات کو قرآن سنتے ہوئے ایمانا واحتسابا ایمان کامل تینال تے اپنا احتساب کرے دے ہوئے یعنی قرآن جو سنے انہیں جو احکامات انہیں دلتے عمل کرنا تحیات مختاریہ ادا کی گئی. اللہ بلے دے پچھلے سارے گناہ من معاف کر چکے ساتھ. تمہاری روزہ بھی رکھنے لیکن کیویں رکھنے کہ اپنا احتساب کریں گے. خالی ایک بھوکا رکھیں اینا روزہ نہیں پیٹ کو بھوکا اصل ڈاکٹر نے آنکھیں دے کے رکھ چھوڑے دے میرے کبھی سے ڈاکٹر نے روٹی نہیں کھانی
چیز نہیں کھاونی، یہ چیز نہیں کھاونی، یہ چیز نہیں کھاونی. ڈاکٹر دے آکھے دے روکوے دے ہے، صرف رکتے بھی نہ بلکہ مزید کچھ دے ہے. ایسے ہی بھئی احتیاط ہوئے تو وہ بھی نہ سوچا، اور یہ احتیاط بھی دسوں وہ بھی کرنے واسطے تیار ہے. روزہ اللہ نے اپنے اپنا احتساب کرنے کہ ہتھاں دا روزہ، پیراں دا روزہ، کناں دا روزہ، زبان دا روزہ، اکھی دا روزہ، دماغ دا روزہ. کام ہے روزہ. الصوم هو الانصات. صوم دا معنی ہے رک پڑنا، یعنی جیڑی جیڑی چیز کرو شریعت نے روک دیتے رک پڑے. زبان کا روزہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں ہونا، لال نہیں کرنی، مندا نہیں جلانا، گانا نہیں گانا، فحشگاری نہیں کرنی. کس کا روزہ؟ زبان. غیبت نہیں کرنی، گیلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، چغل خوری نہیں کرنی. کیوں؟ کہ روزہ بندے کے اندر فرشتیاں والی صفات پیدا کرے. سبحان اللہ. روزہ انسان فرشتیاں والی صفات پیدا کرے دے. فرشتے کھاندے نہیں، روزے دار کھانا نہیں. فرشتے پیدے نہیں، روزے دار پیدا نہیں. فرشتے کہہ کو گال بندہ نہیں کڑھے دے، روزے دار کہہ کو گال بندہ نہیں کڑھے دا. فرشتے کہتے ظلم نہیں کرے دے، روزے دار کہتے ظلم نہیں کرے گا. فرشتے چوری نہیں کرے دے، روزے دار چوری نہیں کرے گا. فرشتے جلانے والا کہہ دو یہ اندر کر کے کام جھام نہیں کرے دے، روزے دار بھی یہ چیزاں نہیں کرے گا. یعنی روزہ انسانی فرشتیاں والی صفات پیدا کرے گا. اصل ہی پیٹ کو بھوکا رکھ کے چراتے احسان نہیں کرے گے. کہتے ہیں نامہ سا روزے دار ہے. مشہور بات ہے حدیث پاک کھڑے حضور قربان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. دو عورتیں نے روزہ رکھے لیکن جو مبارکہ کھائے کھائے خون جو کیا کر دیا ہمارے پیٹ کیا کر دیا ہمارے منہ جو گندگی نکل رہی ہے. صحیح کو خبر بھی کی گئی ہے. صحیح نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ نے حکم نال خدا دیا حلال کردہ چیزوں کو تھا اپنے اوتے حرام کیتے، لیکن اللہ کی حرام کردہ شے کو انہاں اپنے تے حلال کیتے. اس واسطے وہ گندگی کی صورت کی نہ موجود کر دیتے. کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے جو حکم دیتے نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں پیتا. غیبت گلا شکوہ حرام ہے. انہوں نے روزہ رکھ کے گلا شروع کر دیتے، غیبت شروع کر دیتی ہے، بھائی بھائی دا بھائی مسلمان دا شکوہ شروع کر دیتے، چغل خوری شروع کر دیتی ہے. جب وہ شروع کیتی ہے فرمایا ہوا گندگی بن کے قرآن کے براج رفتہ بعض حکم بعضا. کوئی مسلمان بھائی غیبت نہ کرے، گلا نہ کرے. کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تمہارے وچ کوئی بندہ پسند کرے دے کہ اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھاوے؟ فرمایا نہیں پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھاوے. فرمایا بھائی غیبت کرنے والا انہیں یقین کرے جو اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کے کھانے. سارے غیبت کو گناہ نہیں سمجھا گیا، گلے کو گناہ
نہیں سمجھا ویدا شکوے کو گناہ نہیں سمجھا ویدا غیبت کی تعریف صحابہ نے پوچھئے من غیبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا غیبت ایک کو آخیا لے دے اگر ایک انسان کے اندر کوئی برائی موجود ہے کوئی غلطی موجود ہے فرمایا وہ غلطی دا تذکرہ کنڈ پچھو کرنا اور تو انہیں موجود ہے غلطی وہ گناہ تو انہیں موجود ہے فرمایا موجود ہے تاہی آدھے پہلے اگر موجود نہ ہوئے تب تو تہمت ہے وہ تو کیا ہے تہمت ہے وہ تو تہمت ہے تمہیں کہ غیبت ہمیشہ کو آقا لے دے کہ میرے کوئی برائی موجود ہے میرے کوئی غلطی موجود ہے میرے کوئی ایسی سیاہی موجود ہے ان کو میرے کڑ دے پچھو ذکر کرنا میرے کڑ دے پچھو ان کو بیان کرنا انہی شاید کرنا غیبت تو روزہ منع کریں گے کہ زبان نہ روزہ زبان نہ روزہ یہ جھوٹ نہ بول زبان نہ روزہ پہلا گلا شکوا نہ کرے زبان نہ روزہ پہلے بال بندہ نہ کرے زبان نہ روزہ کوئی فوٹ گانا نہ جاوے اکھر اللہ فرمایا اے مالک کوئی نگاہ نہ کرے غلط تصویر نہ دیکھے ہاں اگر بازار کے اندر جا رہے پہلی نگاہ اچانک نگاہ انہی کے موافی ہے لیکن بل ارادہ غیر محرم جو تھے بل ارادہ میاریں گے جو تھے میرے دوستوں نے بزرگوں سارے نوجوانوں کے اندر اکثر کے بد نظری آئیں گے اور اس بد نظری کو سارے عام گناہ نہیں سمجھائے گا غلطی نہیں سمجھائے گا اور بڑے فخر نام غرور نام نوجوان من کے چوک دے اندر ہوٹل دے اندر بیان کرنے اگر جا رہا ہم فلاں کی بہن فلاں کی بیٹی فلاں کی بیوی بیٹی پڑھ گئی انہیں حق بچا کے میں زبان میں پتہ نہیں چلیا دیکھ نہیں سکیا کوئی کہ کوئی علم نہیں ہوا اللہ کا قرآن ہے یعلم خائنۃ الاعین اور کئی خیانت کرنے والی آنکھوں ان دنیا والی اندر کریں تھا یعلم لیکن میں خدا تیرے نہ کراؤں میں نہ کراؤں تو فخرنا العہد پر میں میری عزت پر بات کی ہے میرے آقا نے فرمایا وہ میرے تین نمبر سے جب تک اپنے آقا نال اپنے گھر کی عزت پر بات کی ہوئی نہ دیکھ سے حدیث پاک کے اندر بات کیا کریں ایک صحابی ایک میرے آقا علیہ السلام نے یہ جا رہے ہر ایک گلی کے اندر انصار کا محلہ ہے سامنے ایک دروازہ کھلا ہوئے ایک نوجوان مائی نوجوان عورت سامنے آئیں پہلی نگاہ پہ کی ندی پہنگے ملا دل دے اندر یہ شائبہ پیدا ہے دوسری نگاہ پہ کیا تھا چاہ کے نیچینے تے بلا اکھر سے اس مائی نے اس بیوی نے دروازہ بند کر دیتے جب انہیں کراٹ نال دروازہ بند کیتے میرا دل دے اندر اپنے گناہ سے ندامت پیدا ہوں گے اپنی غلطی کی ندامت پیدا ہوں گے ادھا بن کے سوچ کر لگے کہ اے حضور دا غلامہ حضور دا صحابیہ کل تو سید خدمت دے اندر تو پیش کی سے تے تیریاں اکھر دے اندر
تے گناہ تے ندامت تھئیے گھر نہیں گئے جنت چاہیے. ایک دن گزر گئے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کچھ جوان پہاڑوں کے اندر بندے، جنگل کے اندر بندے، روزے پرانے رات کے ٹائم اٹھی گے، اللہ کے حضور معافیاں مانگے، اللہ میرے کو غلطی ہوئی، میرے کو جرم ہو گئے، میرے کو قصور ہو گئے، مہربانی کر میرے کو معاف فرما کر. اللہ میری آنکھیں صاف بن گئے، میرے اندر بوئے زنا کی، میرے اندر بوئے گناہ کی، میں آقا دے سامنے کی میں اکھا 4 کرے سو 3 دن گزر گئے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے. حدیث پاک میں اللہ نے 8ویں دن اللہ نے جبریل کو بھیجے، جبریل بھیجو میرے محبوب گناہ کو، اور تھوڑا فلاں انصاری صحابی نظر نہیں آتا، ادا پتہ تے کرو. صاحب بن عبد الرحمن صحابی ہے. مرجیہ کا کام کرے دے ہیں، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے جوتیاں پڑھا. صحیح پتہ کیتے صاحبہ نظر نہیں آتا، صاحبہ نظر نہیں آتا. جی آقا کئی نماز نہیں نظر آیا. حضرت عمر کو فرمائے عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو تلاش کر کے آؤ، بول کے آؤ، گھر پتہ کیتے نہیں ملیا، مسجد نہیں ملیا. پتہ چلا وہ جنگل کے اندر پہنچے، کیا دے دن ایک آدمی بدے دیا کچھ دن یار انہیں شکل دا، انہیں جسا، انہیں وجود، انہیں حلیہ کوئی بندہ نہیں تھی. مواقع یہ بھی کو نظر تے نہیں آنا. ہاں ادھی رات کے بعد سرتے مہی ہوئی ہیں، یہ پہاڑ دے کونے دے نال آ کے رو دے قرآن دے، اور اللہ کے حضور توبہ تے معافی کرے گے. آپ نے فرمایا اچھا کیا، میں انتظار کرنا. انہوں نے آکے کیا حضرت علی بن آدم، حضرت عمر، انہوں نے ڈیوٹی حضور علیہ السلام نے رکھی. ایک چرواہا دن پر آرام کرو، جو ہی ادھی رات کا ٹائم تھی ہے، ادھی رات کے بعد انہوں نے عمر کی آواز آنی ہے. ایک چرواہا آ کے حضرت عمر کو دے، حضرت عمر اٹھتے ہو کے اپنے عمر کے اندر بڑھے گھر پیچھے من کے غلط تھا کرے ہوئے پیدل کتھے آج عمر تیرے کو غلطی ہو گئی ہے، چن ہوئے ہی کیسا پتہ نہیں اللہ معاف کرے سی مایا نہ کرے سی. ہوگی تو بندہ بناؤ، معافی بندہ بناؤ. آدھر آقا کی کو یاد کریں دن، آدھر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور پر اکھر 4 کر سکتا. عمر میں جنتا تے ہوں تیرے نال، لیکن ایک شرط ہوتے میرے کو سید خدمت انہوں نے گھر پہ نہیں جنہیں نماز کھڑی ہوئے، نماز کھڑی ہوئے. آقا دا روح انور اگا ہو سی، میں پیچھو سا پیچھوان کے کھاسا. برداشت نہیں ہوگا کہ کیویں سید نال میں اکھا 4 کرا، کیویں اکھی ملاوا کہ میری اکھ کو خیالت ہو. لمبی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دن میں گئے اور نماز دے وقت دے اندر رکھ کے انہیں وہ کھڑا کی دے سسوان بھی سید سلام دے پیچھے ریڈی جی عمر جی ملے میرا خدا جی ہاں کدھر عمر پیچھے ساتھ سید تشریف کے اندر سید جھکایا ہوئی ایک رمیدہ سید کا چاہا آنے میں کیا سکر تھا میری آنکھا بھی جزیرہ بھی ہوئے تو کیا تھی کہ آقا ہی میں تھی کہ فرمایا تیرے رومر کی آواز رب کو اتنی پسند ہے اللہ آپ سے جبریل کو بھیجے میرے محبوب بنو اپنے اس غلام کو بولو میں اس کی توبہ کو بولو. سبحان اللہ.
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، روزہ یہ خالی پیٹ کو بھوکا رکھن کا نام ہے، اکھاں کا روزہ ہوے، زبان کا روزہ ہوے، کان کا روزہ ہوے کہ گانے نہیں سننے، ہاتھاں کا روزہ کہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کوئی شے چوری نہیں چاہنی، کہ کوئی تھپک نہیں مارنی، پیرا کا روزہ برائی تو چل کے نہیں مننا، گناہ تو چل کے نہیں مننا۔ جب اس طرح کا روزہ رکھے سو اللہ نے پاک پیغمبر فرمایا وہ پھر پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے اللہ پاک معاف کرنے والا مہربان ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک اللہ یہ مصیبت یہ جو آئی ہوئی ہے یہ واسطے بھی حل صرف اور صرف دعا ہے، دعا کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ڈاکٹر جواب دے چکے، سائنسدان جواب دے چکے، لیبارٹریاں میں ہر روز پروازن کی کچھ خبری آ گئی، فلاں ویکسین تیار ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ صرف اور صرف اس وقت دعا باقی ہے، اور روزے دار کی دعا جڑی ہے وقت افطار اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ افطاری کا ٹائم تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو میں رد نہ کرے گا۔ مالک کتنے غصے کے اندر ہو گئے، حدیث پاک علماء کو سنتے رہتے ہیں کہ میرے آقا نے حجت الوداع کے اندر عرفات کی جنہیں دعا کی اللہ نے امت کو معاف کر دے گی، ظالم اگر کہتے ظلم بھی کرے تو معاف کر دے گی۔ اللہ سارا دین کے وہ دعا قبول نہیں کی تھی، اللہ وہ ساریاں قبول ہے، ظالم کو معاف نہ کرے سر مت مزدلفہ آئیں صحیح مت ساری رات روزے گزاری ہے، سویر تھائیے۔ حدیث پاک میں چاہتے ہیں حضور علیہ السلام مسکراہٹ پائے گئے، صحابہ آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کو این ٹائم دے اندر یہ مسکرانا تے کریں بھی بٹھا۔ فرمایا میں اللہ کے حضور رات ساری عرض کرے تھا اللہ تے کوئی اختیار ہے، ظالم بے شک ظلم کیتے لیکن مظلوم دی تو آپ داد رسی کر کے کہ انہیں حصے کے اندر مغفرت پیشا اللہ نے بھول میں بھی دعا قبول کیجیے تمام مجھے مسکرا۔ سبحان تو ساری جتنے بھی غلطیاں ہیں، جتنے بھی جرم ہیں، جتنے قصور ہیں وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بس افطار دے ٹائم سحری دے ٹائم اللہ کے کو دل کے دعا کرے سو، پوری امت واسطے دعا کرے سو، وہ مالک کرم چا کرے سی اس مصیبت